اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کثیرہ، اللہ کے اذن سے ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے۔ امید ہے کہ آپ دوسرے سیشن کے انتظار میں ہوں گے۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولا جانا، کھولنا۔ فتح کا مطلب ہے کھولنا، تو قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے کھولا جا رہا ہے، یعنی سورہ کا آغاز سے۔ الحمدللہ، اس کے تو سورہ کے بہت نام ہیں، کئی نام ہیں، تو ہم چند دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورہ کے اتنے نام کیوں ہیں۔ کیونکہ یہ سورہ قرآن کی بہترین سورہ کہا جاتا ہے، اور السبع مثانی یعنی 7 آیات والی سورہ ہے، اور ام القرآن اس کو کہا جاتا ہے۔ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نماز کے لیے، کیونکہ اس سورہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا ہے۔ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، الشافیہ یعنی شفا دینے والی صورت، الکافیہ یعنی یہ صورت کافی ہے۔ الحمدللہ، اب چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس سورہ کو اپنی ڈیلی روٹین لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو قرآن کی تلاوت کے آغاز سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اعوذ باللہ ضرور پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ سے، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ یعنی ہم جو بھی نیک کام کریں، کوئی بھی دنیاوی کام ہو، نیک کام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، تو ہم پہلے شیطان سے پناہ ضرور مانگ لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ یعنی کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں تو شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ رکاوٹیں ضرور ڈالے گا، تو پہلے ہم اس سے بچ جائیں تاکہ ہم آگے نیکی کا کام کر سکیں۔ تو پہلا ہمارا فرسٹ امپلیمنٹیشن ہو جائے گا، عملی پوائنٹ، قرآن کا آغاز ہم اعوذ باللہ سے ضرور کریں۔ نیکسٹ آتے ہیں نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معنی ہے اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نام سے آغاز قرآن میں بھی کوئی بھی کام، دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، نیک کام ہو، جو بھی ہم کام کریں شروع بسم اللہ سے کریں، اللہ کے نام سے۔ تو یہ اللہ کے نام سے جو بھی کام کریں گے، آغاز کریں گے، تو غیب سے اس میں برکتیں ہوں گی، آسانیاں ہوں گی، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے گا۔ الحمدللہ۔ اب نمبر 3 آتے ہیں، پوائنٹ نمبر 3، آغاز سورہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم اس آیت کو کیسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، مینس شکر الحمدللہ۔ تو کوئی بھی آپ کی خیریت پوچھیں، جب ہم صحت یاب ہوں یا بیمار بھی ہوں، تبھی الحمدللہ کہیں۔ حالات صحیح ہو یا برے ہو، تب بھی الحمدللہ کہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی برے حالات کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، تو ہر حال میں ہمیں الحمدللہ کہنا ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ کہنے سے ہمارا اللہ تعالیٰ کا شکر میں اور اضافہ ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معنی ہے صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت شرک کی نیگوشیٹ بھی کرتی ہے، یعنی شرک کی نفی کرتی ہے۔ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کے آگے سجدہ کریں، اور اللہ ہی سے دعائیں مانگیں۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا، مشکل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، صرف اور صرف اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کام میں میری مدد فرما، اے اللہ میری ہر مشکل آسان کر دے۔ تو یہ آیت ہماری زندگی میں ہم اس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہماری مدد کرنے والا۔
اور کوئی کرے گا بھی تو اللہ کے اذن سے اس کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے گا۔ تو دعائیں کرتے رہیں، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی دعائیں، جب بھی جو بھی دعائیں کریں گے دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے رہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دعا میں فرسٹ پرائرٹی اپنے لیے ہدایت کی دعا ضرور مانگیں، سیدھے راستے کی دعا۔ اب انسانی فطرت ہے کہ جلدی غلط راستے اور گمراہی کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اس لیے ہدایت کی دعائیں مانگیں۔ دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، دعائیں تقدیر بدل سکتی ہے، تو اس لیے اللہ سے ہمیں سیدھے راستے کی دعا، ہدایت کی دعا ضرور مانگتے رہیں۔ اور پھر پوائنٹ نمبر 6، انعمت علیہم، انعام کیا تو نے جن پر، یعنی دعائیں اللہ کے محبوب بندوں کا ساتھ ہونے کے لیے مانگیں، جن کو اللہ پسند کرتا ہے ان کے ساتھ شامل کریں۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں، صالحین میں، صدیقین میں، انبیاء میں اور شہداء میں ہمیں بھی شامل فرما۔ الحمدللہ، سورہ فاتحہ سے ہم نے 6 پوائنٹس اپنی روزمرہ کی زندگی میں عمل میں لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ سب پابندی سے عمل کریں گے۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ہمیشہ سلامتی سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔